بشریت کی نجات کرنے والا، انسانیت کی نجات، انسانیت کو نجات دینے والا، نجات دہندہ، اس کو کہتے ہیں منجی بشریت، یہ آنے والا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے یہ 2-4 صدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو اللہ کے بڑے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے وہ یہ مہدویت کا کام ہے۔ یہ مسئلہ یعنی جس کی ریت ہم ہیں، جن کے ماننے والے ہم ہیں، یعنی جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اس کے بارے 1,24,000 انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں بشارت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام، بڑا نظام آنے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے، کوئی بڑا سسٹم آنے والا ہے، کوئی بڑی دنیا کو چلانے کے لیے کوئی نظام آنے والا ہے کہ جس نے اس آخری زمانے میں آ کر اس ترقی یافتہ دنیا کو، اس پیش رفت دنیا کو، گلوبل ولیج کو، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو لیس دنیا ہوگی، جہاں ہر جگہ ٹیکنالوجی آپ کو نظر آئے گی، علمی پیش رفت اتنی ہوگی کہ انسانی عقل اور عقول پریشان ہوتی نظر آئیں گی، وہاں پر آ کر آپ کے امام نے ایسی حکومت قائم کرنی ہے کہ تمام تر پیش رفت کے اوپر حاوی آ جائے گی۔ یہ چھوٹا نظام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یا امام مہدی یا اعلیٰ کہہ دیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و علیہ ایک مرتبہ پھر زحمت فرمائیں خاندان پھر زحمت فرمائیں خاندان تدریب پر یاد ہے نا، یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو بشریت کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگان، اب آئیے انشاءاللہ وقت ملا تو ہم بتائیں گے کہ باقی ادیان کی نگاہ میں، باقی مذاہب کی نگاہ میں، آسمانی ادیان کی نگاہ میں مہدویت کیا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید کی روح سے ایک قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس روح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ نظام مہدویت کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہماری نسل کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ توجہ کرنا، قرآن مجید سورۃ قصص ہے، آیت نمبر 5، اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں، مہربانی کریں، لطف کریں، ان لوگوں پر کہ جو زمین میں بے بس ہیں، مستضعفین ہیں، مظلومین جہان ہیں، ان پر اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان پر احسان کریں۔ کس چیز کا احسان کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ان کو زمین کا امام بنائیں، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں۔ سورۃ نور آیت نمبر 55، اس میں اللہ نے اسی طرح کا وعدہ کیا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لے، جو مومن ہیں اور جو نیک عمل کرتے رہے، یعنی صالحین ہیں، یعنی مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے اور صالحین سے وعدہ ہے، متقین سے وعدہ ہے۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ مومنین سے وعدہ کر رہا ہے کہ پوری زمین کی آپ کو حکومت دینا چاہتا ہوں۔ کس کا وعدہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ پہلے تھے پہلے درس میں، یہ میں تکراری باتیں کر رہا ہوں کچھ تاکہ ساتھ مل جائے جو نئے احباب ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا کی حکومت، ایسے ہی ہے نا جی، کہا کہ وعدہ ہے اللہ کا۔ تین چیزیں نکلتی ہیں ایسے پوری طرح جو جوان
نوجوان بیٹھے ہیں نا, ان سے پڑھے لکھے آپ ماشاء اللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, ان سے جو بچے یا جوان ہیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے, کیونکہ بزرگان کو ان چیزوں کو ان حقائق کو جانتے ہیں. 3 چیزیں کون کون سی چیزیں؟ ایک ہے اللہ کا وعدہ ہے سب ان آیات میں, اللہ نے وعدہ کیا. دوسری بات ان سے وعدہ ہے مومنین سے, صالحین سے, متقین سے, مظلومین سے, مستضعفین سے, بے بس سے, بے کسوں سے. جو بے کس نہیں ہیں ان کو بنا دیا گیا استعماری طاقتوں کی طرف سے, شیطانی طاقتوں کی طرف سے, ظالمین کی طرف سے, جن کو مظلوم بنا دیا گیا, ان سے وعدہ ہے. تیسری چیز کون سی نکلتی ہے؟ کس چیز کا وعدہ ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ زمین پر ان کو امام بنائیں گے, زمین کی حکومت دیں گے, عالمی حکومت دیں گے. یعنی 3 چیزیں آئی, اللہ کا وعدہ مومنین سے, اور کس کا وعدہ؟ اسلامی حکمرانی کا, اللہ کی حکومت کا. اللہ فرما رہا ہے اے مومنین تم کچھ چھوٹی شخصیت کے مالک نہیں ہو, تم کم حیثیت کے مالک نہیں ہو, بلکہ میں اللہ تمہارے ہاتھوں پہ میں اپنی پوری دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی بات نہیں ہے, پوری دنیا پر حکومت. ایسے نا 3 چیزیں آ گئی آپ کے سامنے, 3 چیزیں اللہ نے وعدہ کیا. تو یہ وعدہ آپ کو پتا اللہ کا حتماً پورا ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اور ان سے وعدہ ہے مومنین سے. وہ آپ کو پتا ہے مومن کون ہوگا؟ آپ لوگ ہیں نا, یا کوئی اور ہے؟ بھئی وہی آپ لوگ ہیں نا, مومنین, صالحین, نمازی, پرہیزگار, متقی. مومن وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جان نشینی کے لیے علی سے لے کر مہدی تک جو ان کی امامت کا قائل ہو اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو مومن کہتے ہیں. جب ولایت امامت کے قائل ہیں آپ صحابہ, اور ذرہ برابر بھی ان 12 میں سے کسی کے بارے کئی برابر بھی ذہن میں شک چلا جائے تو وہ انسان کے انتقال کے لحاظ سے بھی اور انسانیت و مومنیت کے لحاظ سے بھی انسان اس حقیقت سے دور ہو جاتا ہے. اگر ایک ذرہ برابر بھی انسان سوچے ان کی ولایت و امامت کے بارے کوئی ایسا کہ شک کرے, تو کہنے کا مقصد ہے مومن وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کے بعد کسی اور کو پیغمبر کا جانشین نہ مانے, ان 12 کی امامت و ولایت کا قائل ہو, اسی کو کہتے ہیں یہ مومن بھی ہے, یہ صالح بھی ہے. یہ ہے مومن. آگے تشریح میں نہیں جا رہا, آپ کو معلوم ہے. تیسری بات آئی, کس چیز کا وعدہ ہے؟ اسلامی حکومت, عالمی حکومت. کہا زمین پر جو مستضعفین ہیں, زمین پر جو مومن ہیں, زمین پر جو مظلومین ہیں, تو اس کا مطلب وہ پوری زمین کی حکومت. پوری توجہ چاہوں گا, یعنی عالمی حکومت. کیا ایک ملک کی بات کی ہے, 2 ملکوں کی بات کی ہے؟ یا جب عالمی حکومت ہے تو اس کا مطلب کیا؟ میری طرف توجہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کی حکومت کن کے ہاتھوں؟ آپ لوگوں کے ہاتھوں, آپ کے امام کے ہاتھوں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی گھبرا گئے ہیں؟ حکومت کا نام ہے نظام الہی, آپ کے ہاتھوں پوری دنیا پر قائم ہونا ہے. اچھا آپ دیکھیے, ایک ملک پر نہیں ہے, 2 ملکوں پر نہیں ہے, 3 ملکوں پر نہیں ہے, یعنی 7 برے اعظموں پر آپ کی حکومت ہو رہی ہے. 7 برے اعظموں پر. آج کل کتنے لوگ ہیں؟ اگر ہم محتاط اندازہ لگائیں, 7 ارب انسانوں پر امام زمانہ کی حکومت. یہ خطے کی حکومت نہیں ہے, پوری دنیا کی حکومت ہے. برادران عزیز, خصوصاً جو پڑھے لکھے احباب ہیں, جو علی کی محبت سے سرشار ہیں, جو علی کے مشن کو لے کے جانا چاہتے ہیں, جو مکتب اہل بیت کو علمی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, پوری توجہ کریے گا. برادران عزیز, جوان دوستوں, اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو زندگی امام کے ظہور کے لیے کام نہ ہے. ذرا تصور کیجیے, اللہ وعدہ کر رہا ہے یہ امام آئیں گے, پوری دنیا پر حکومت کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی برائی کو ختم کر کے اس کاروان بشریت کو نیکیوں کا ماحول دیں گے, روحانیت کا ماحول ملے گا, پاکیزگی کا ماحول ملے گا
بسر کرے گی لگے گا کہ قیامت میں رہ رہے ہیں، قیامت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جنت میں رہ رہے ہیں، جنت کی فضاؤں میں رہ رہے ہیں، جنت کی خوبصورتیوں میں رہ رہے ہیں. یہ امام زمانہ کی حکومت کا زمانہ اس طرح ہے، امن ہی امن ہوا. توجہ فرمائیں. آپ ذرا دیکھیے اگر مسجد میں آتے ہیں تو کتنا سکون ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں تو کتنی برائی ہوتی ہے کہ نہیں. جس پوری دنیا میں جس نے آ کے ایسا پاکیزہ ماحول بنانا ہے دوستوں، کیا اس امام کے ظہور کے لیے آج کی نسل کو تیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس نے پوری دنیا کے ظلم کو مٹانا ہے. یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی زمین، اسی طرح وہ عدل انصاف سے بھرے گا. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ اتنا امن ہوگا کہ درندے بھی وہیں سے پانی پی رہے ہوں گے اور بھیڑ اور بکری بھی وہیں سے پانی پی رہی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہے گا. امن اتنا ہوگا. اور دولت یعنی فقر، فاقہ، غربت، مہنگائی، ہر شاید اس طرح ختم ہو جائے گی. لوگ صدقہ دینے والے ہوں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح اس کی حکومت، امام زمانہ کی حکومت میں دوستوں آئیے مل کر ہم شیعہ نے حضر کرام کہاں ہم جا رہے ہیں. 16 سے 17 یا 18 کروڑ مکتب اہل بیت سے ہٹ کے پاکستان کے اندر ایک قوم مسلمانوں کی قوم بستی ہے، یعنی غیر شیعہ ہمارے بھائی ہیں. ان کو ہم صحیح معنی میں مکتب اہل بیت سمجھانا ہے، ان کو صحیح معنی میں امام زمانہ کی حکومت کے بارے بتانا ہے. یہ بیچارے ہیں، یہ مانتے ہیں اماموں کو، اہل بیت کو مانتے ہیں، امام زمانہ کو مانتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی امام آئیں گے تو حکومت کیسے کریں گے. ان کو بتانا ہے کہیں اور نہ جاؤ، آ جاؤ اہل بیت کے مکتب کے دروازے پر. ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کائنات کو بدلنے والی شخصیت کون آ رہی ہے اور انہیں آ کر کیا کرنا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں. ہم کس طرف امام پردے غیبت میں بیٹھے. اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو بشارت دی ہے. ہمارے زمانے کا امام، ہمارا وہ زمانہ قریب تر آتا چلا جا رہا ہے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کتنا ہم اپنے زمانے کے مدد کے ساتھ محسوس نہ کرنا، کتنا ہم ایک 24 گھنٹے میں اپنی فکر میں، اپنی سوچ و عقل میں، اپنے دماغ میں امام کے بارے سوچتے ہیں. ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، بعض اوقات مہینہ گزر جاتا ہے امام زمانہ کے بارے کچھ نہیں سوچتے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری نسل کو کس طرح ہم پروان چڑھا رہے ہیں. وہ پاکیزگی والا ماحول، وہ طہارت، وہ عفت، وہ رفت، وہ بلندیاں جو مکتب اہل بیت میں ہے اور امام زمانہ نے جس مکتب کو لے آنا ہے، اس مکتب کی طہارت سے ہم نے اپنی نسل کو روشناس کروانا ہے یا نہیں کروانا. اس طہارت سے، اس پاکیزگی سے جہاں دنیا آج ہر کمیونٹی میں غرق ہے، ہر ناپاکی میں، ہر پلیدگی میں، ہر بدی میں غرق ہے، وہاں اگر امام کے ماننے والے جوان پاکیزہ فکر لے کے معاشرے میں چل رہے ہوں گے تو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا امام بھی خوش ہوگا کہ یہ میرا ماننے والا ہے. اس کی تیاری کرنی برادران عزیز، تیاری کرنی. جب آپ کے ہاتھوں اللہ نے پوری دنیا کا نظام برپا کرنا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو. ایسے تو نہیں ہے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے نا، آپ ایک ایسے قبلہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں جو کم از کم ہم میں سے صلاحیت رکھتا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کھڑا ہو. ایسے ہے ایک ادارہ چھوٹا سا سکول ہے، اس وقت تک آپ ہیڈ ماسٹر کے حوالے نہیں کریں گے اس ہیڈ ماسٹر کے جو صاحب صلاحیت نہ ہو. اب جب پوری دنیا آپ کے سپرد ہو رہی ہے، پوری دنیا کی حکومت اللہ کے نظام کو اپنے برپا کرنا ہے، الہی نظام کی حکمرانی ہوئی ہے، تو اللہ کی ایسی قوم کا انتخاب کرے گا جو قوم صاحب صلاحیت ہوگی. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ایسا نہیں دے گا، صاحب صلاحیت ہوگا نا. جو صاحب صلاحیت قوم ہوگی، جو گروہ، جو لوگ، جو نسل، وہ صاحب صلاحیت. اور اللہ نہ دے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن صاحب صلاحیت نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے.
تو صلاحیت خود انسان پیدا کرتا ہے، اللہ اس میں مدد کرتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ کی ذمہ داری دے گا؟ تو دوستو آئیے دیکھیے اس ہستی جس کی انتظار ہر کسی کو ہے، وہ ہمارے امام ہے، وہ مسلمانوں کے امام ہے، وہ انسانوں کے امام ہے، پورے عالم کے امام ہیں، اور ہم زیادہ دعویدار ہیں ان کے ماننے والے۔ ہمیں جلدی کرنی ہوگی کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے جوانوں کی تربیت ایسے کریں، اپنی تربیت ایسی کریں، اپنی نسل کی تربیت ایسی کریں کہ پردہ غیبت میں وہ امام فوراً کہے کہ اب معاشرہ تیار ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، وہ ہمارا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ جب تک ہم لوگ تیاری نہیں کریں گے وہ مہمان نہیں آئیں گے۔ ہمیں تیاری تو کرنی ہے، یہ نہیں کرنی۔ آپ ذرا دیکھیں ایک معاشرہ، مطلب یہاں پر امام آ جائیں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اسی بستی میں آ جائیں، بھائی ایک ہی علاقہ، بس میں اسی ہمارے علاقے میں آ جائیں، امام آئے، کیا امام کو بٹھانے کے لیے ہمارا گھر اس طرح کا ہے؟ ہم ہمارے دروازے پر مثلا امام آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، آگے ہمارے پاس کیا ہمارے گھر میں قرآن ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں تعلیمات اہل بیت کا رواج ہے؟ ہمارے گھر میں پاکیزگی ہے؟ ہمارے گھر میں کربلا کا تذکرہ ہے؟ ہمارے گھر میں حقیقی اقدار الہیہ کا تذکرہ اور عمل ہے؟ ہم اپنی اپنی جگہوں پہ دیکھنا ہے، اپنے اندر سے لے کر اپنے گھروں تک، اپنے گھروں سے لے کر اپنی قوم تک، اپنے علاقے تک، اپنے ملک تک، پوری دنیا تک دیکھنا ہے۔ ایک جوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، شیعہ جوان، اگر وہ مہدویت کو جانتے ہوئے ڈاکٹر بنے، قرآن کے سائے میں ڈاکٹر بنے، کتنے فوائد حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم خوش ہوں گے؟ آئیے دوستو، ایک تو یہ بات ہم نے تیاری کرنی ہے عالمی سطح کی، لہٰذا ہماری محافل ایسی ہونی چاہیے، ہمارے پروگرام ایسے ہونے چاہیے۔ بہت خوشی کہ مجھے پہلے بھی میں آیا ہوں یہاں پر اور آج بھی دیکھ کر کہ یہاں کے مومنین نے، آپ لوگوں نے، اللہ کی زندگی دراز کرے، اتنا پیارا سسٹم کھڑا کر دیا اور اتنا پیارا ماحول دے دیا نئی نسل کو۔ اب نسل کو لے آئیں اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ درس ہو، یہاں پہ قرآنی تعلیمات کے درس ہو، یہاں اہل بیت کی پاکیزہ تعلیمات کے درس ہو، یہاں نمازیں ہوں، یہاں دعائیں ہوں، دعائیں پروگرام ہوں۔ جب آپ کی نئی نسل آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے، کربلا والوں کا واسطہ دے کے، امام زمانہ کا واسطہ دے کر، آپ ذرا تصور کیجئے گا بہر کی گندگی کتنی ہوگی جو ان کے ذہنوں میں ہوگی، لیکن جب یہاں اگر دعا مانگیں گے ان کے صدقے کتنے وہ پاک ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں۔ ماشاءاللہ، یہ ماحول ہے، یہ ماشاءاللہ آپ نے بنایا ہوا جو ماحول۔ نعرہ حیدری، یہ عبادت ہے، چھوٹا کام نہیں کیا ہوا آپ نے، بہت بڑا کام کیا ہوا۔ آپ اپنے پروگراموں کو ہم ایسے ایسے افراد کو بلائیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، جو دلیر ہیں، جو شجاع ہیں، جو آپ کے دین کو جانتے ہیں، جو مکتب کو جانتے ہیں، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، مختلف موضوعات کو جانتے ہیں، آپ کی نسلوں کو جہالت کے گڑھوں سے نکال کر علم کے سطح تک پہنچاتے ہیں۔ ان کو لے آئیں، ایسے آنے چاہیے افراد، ہمارے ممبروں پر ایسے ہیں، ہمارے سٹیجوں پر ایسے ہیں، ہمارے محراب میں ایسے افراد ہیں، ہمیں درس دینے والے ایسے افراد ہیں۔ اے دوستو، شکیل کیجئے، سب کچھ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن کا سسٹم اور نظام ہی امام زمانہ دنیا میں برپا کریں گے، کوئی اور نظام نہیں لے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا سنت ہو سنتی، اللہ کا نبی فرماتا ہے وہ مہدی میری ہی سنت لے کر آئے گا، اس کی سنت یعنی اس کا طریقہ، اس کی حکومت، وہ حکومت ہوگی جو میں محمد کی حکومت ہے، میری سنت ہوگی اس پہ مہدی کی۔ پھر فرمایا وَيَقُومُ النَّاسِ، اور لوگوں کو کیا کرے گا؟ عَلَىٰ مِلَّتِي وَشَرْعِيَّتِي، وہ میری ملت اور میری شرعیت اور میرے دین کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا، کھڑا کرے گا۔ وَدَعْوَتُهُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو، ساری دنیا کے نظامات ایج سارے کے سارے غلط ہیں، اللہ کا نظام پوری بشریت کے لیے مفید ہے، جس کو یہ لے کے آئیں گے، جس کو انتظار حضرت آدم سے لے کر آج تک ہو رہی ہے۔ آئیے برادران عزیز، اس کی طرف آئیے۔ ایک یہ بات، ایک یہ میسج تھا۔ دوسرا میسج
من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. پیغمبر فرما رہے ہیں اے میرے اصحاب کرام، آپ نے بہت کچھ قربانیاں دی، سب کچھ کیا، لیکن آپ بھی سن لیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی بتا دیں، یہ میرا پیغام کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مرا. توجہ فرما رہے ہیں، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز فلاں کچھ کوئی ایک کوئی اور چیز دین، کہا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی اور اس دنیا سے چلا گیا وہ جہالت کی موت مرا. اب آپ چونکہ صاحب علم بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. کون سی معرفت مراد ہے کہ اگر وہ انسان معرفت حاصل کرے تو جہالت کی موت سے بچ سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. کون سی وہ معرفت ہے جو پیغمبر کو مطلوب ہے تاکہ وہ انسان معرفت حاصل کرے اور جہالت کی موت سے بچ جائے؟ پھر دوسری حدیث میں فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ عیسائی ہو کر مرے، میں محمد کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب بڑی مسئلہ ہے. کیسے؟ وہ معرفت کون سی ہے؟ دیکھیں معرفت دو طرح کی معرفت. ایک ہے شخص امام کی معرفت، ایک ہے شخصیت امام کی معرفت. شخص امام کی معرفت کیا ہے؟ شخصیت امام کی معرفت کیا ہے؟ اور پیغمبر کی ان دو معرفتوں میں سے کون سی معرفت مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ معرفت انسان حاصل کر لے تو جہالت کی موت نہیں مرے گا؟ پروگرام ہے سننے صلوات بھیجیں محمد. خالق منان آپ کی توفیق کا خیر میں اضافہ فرمائے. بس آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں، بس یہ آخری بات کر کے نکال رہا ہوں. اسی حدیث کی تھوڑی سی تشریح کر. میں نے کہا کہ دو معرفتیں ہیں، ان میں سے ہمیں دیکھنا پیغمبر کی کون سی مراد ہے. پہلے دیکھنا ہے کہ ان دو معرفتوں کی تعریف کیا ہے، یعنی شخص امام کی معرفت اور شخصیت امام کی معرفت. بھائی جان، شخص امام کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے بابا کا نام کیا ہے، امام کے بچوں کا نام کیا ہے، امام کی قوم کیا ہے، امام کا قبیلہ کون سا ہے، امام کا شہر کون سا ہے، امام کا گاؤں کون سا ہے، امام کے دادا کا نام کیا ہے، امام کے نانا کا نام کیا ہے. اس کو کہتے ہیں شخص امام کی معرفت. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی جو ہم لوگ اپنے شناختی کارڈ میں لکھواتے ہیں یا لکھا جاتا ہے وہ ایک انسان کی شخص کی معرفت ہوتی ہے. یعنی یہ اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کی ولدیت یہ ہے، اس کا گاؤں یہ ہے، اس کی تحصیل یہ ہے، اس کا ضلع یہ ہے، اس کا گاؤں یہ ہے، اس کا موضع یہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں شخص انسان کی معرفت. اسی طرح ایک شخص امام کی معرفت ہے، یعنی امام کا نام، امام کے بابا کا نام، امام کی قوم، اس کو کہتے ہیں شخص امام کی معرفت. اب آئیے شخصیت امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ شخصیت امام وہ ہے کہ تعلیمات امام کی معرفت، سیرت امام کی معرفت، علم امام کی معرفت، نظام امام کی معرفت. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی تعلیمات امام کی معرفت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شخصیت امام کی معرفت. اب آئیے جہاں تک میرے بچے پہنچ گئے، یہاں تک جب ہم آ گئے، اب دیکھیے پیغمبر کون سی معرفت مراد ہے؟ پیغمبر کی کون سی معرفت مراد ہے کہ ان دو میں سے اگر انسان وہ معرفت حاصل کرے تو وہ جہالت کی موت نہیں مرے گا. نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجے تک پہنچ گیا. اگر میں آپ بزرگان کو بات سمجھا سکا ہوں اور برادران کو جمانا ہوں تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. شخص امام کی معرفت اور شخصیت امام. اب آئیے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں. امام کا نام کیا ہے؟ بچوں توجہ فرما رہے ہیں. بابا کا نام کیا ہے؟ کس قوم سے تعلق ہے؟
اگر کوئی بندہ یہ معرفت حاصل کر لے، یعنی آپ اور ہم میں سے اگر کسی کو امام کا نام کا علم ہو جائے، مثلا جو کہ حق ہے ان کے بابا کا نام معلوم ہو، ان کے دادا کا نام معلوم ہو جائے، قوم کا پتہ چل جائے، آیا فقط اتنا ہی معرفت حاصل کر لینا ہمیں جہالت کی موت سے بچائے گا؟ پوری توجہ دیجیے گا۔ آیا وقت امام کا ہمیں فقط نام یاد ہو؟ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 61 ہجری میں تیسرے امام کا زمانہ ہے، امام حسین علیہ السلام، ایسے ہے اگرچہ قاتل ہے شیمر، ہے تو امام کے زمانے کا، شیمر کے زمانے کا امام کون ہے؟ پوری توجہ دیجیے، کون؟ امام حسین۔ آپ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، شیمر کے زمانے کا امام وقت کون ہے؟ امام حسین۔ یہ جو شیمر مولا کے سینے پہ سوار ہو کر ذبح کرتا تھا اپنے زمانے کے امام کو، آیا یہ معرفت رکھتا تھا یا نہیں؟ نہ۔ آیا شیمر امام حسین کا نام جانتا تھا یا نہیں؟ پوری توجہ جانتا تھا نا؟ شخص سے امام کی معرفت تھی کہ نہ تھی؟ شیمر کو علم تھا کہ نہیں تھا کہ جس کو ذبح کر رہا ہوں اس کا نام حسین ہے؟ شیمر کو معلوم تھا اس کی ماں کا نام زہرا ہے، شیمر کو معلوم تھا اس کے بابا کا نام علی ہے، شیمر کو معلوم تھا کہ اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، شیمر کو معلوم تھا اس کے بھائی کے نام حسن و عباس ہے، شیمر کو معلوم تھا اس کے بیٹے کے نام اکبر و سجاد ہے۔ سب کچھ جانتا تھا، جانتا تھا یہ سید ہے، جانتا تھا یہ مدینہ سے آیا ہے، جانتا تھا اس کا محلہ بنی ہاشم کا محلہ ہے، جانتا تھا اس کا گھر کس جگہ ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فقط اپنے زمانہ کے امام کی شخص کی معرفت کیا کافی ہے؟ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا دوستو، کیا آیا فقط بات یہ معرفت کی، اماموں کا نام لینا بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی گنجائش نہیں، بات اور یہ معرفت کی، اس نقطے کی طرف توجہ رکھیے گا۔ آیا ہم اپنی نسل کو پہلے امام سے لے کر آخری امام تک فقط نام رٹوا دیں اور کہیں کہ بس اب یہ پوری تشیع کے معیار پر اتر گیا پورا؟ آیا جب وہ جو پیغمبر کو معرفت مطلوب ہے فقط اماموں کے نام یاد کر لینے سے معرفت کی وہ منزل حاصل ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی دوستو۔ آئیے اپنی نسل کو آگے لے چلیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی شیعہ فقط اس معرفت تک ہے، کیونکہ یہ بھی معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن اگر اسی معرفت تک ہے کہ فقط اماموں کے نام یاد کرواتا ہے اپنی نسل کو، یا اس کو یاد ہے فقط 12 اماموں کے نام، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے ولادت کب ہوئی ہے، شہادت کب ہوتی ہے یا ہوئی ہے، امام کی شہادت کب ہوگی، اپنے زمانے کے امام کی اور ان کی ولادت کس سال میں ہوئی ہے، ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ باشیوں بولو، مشیوں کی بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، بعض بعض اماموں کی شخص کی معرفت بھی نہیں ہوتی، فقط نام۔ اے دوستان عزیز، آئیے ہم سوچیں کہ کیا کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، معرفت کی کس سطح پہ کھڑے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو شیمر کو تھی، آپ نے کہا کافی نہیں ہے، یہ معرفت کافی نہیں ہے کہ انسان جہالت سے باہر آئے، وہ کیسے؟ میں دیکھیں، آپ نے توحید کو پڑھنا ہے، توحید کے باب میں علم حاصل کرنا ہے، توجہ کیجئے گا، بس مجھے توحید نہیں آتی، توحید کا پتہ نہیں ہے، نبوت کا پتہ نہیں ہے، امامت کا پتہ نہیں ہے، انسان شناسی کا پتہ نہیں ہے، سیاست کا پتہ نہیں ہے، سیاست جہان کی بات کر رہا ہوں، سیاست کی بات نہیں کر رہا، مدیریت نہیں آتی، خاندان کی تربیت کا طریقہ نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے، قبر کے مسائل نہیں جانتا، برزخ کے مسائل نہیں جانتا، میں قیامت کے مسائل نہیں جانتا، مجھے کائنات کے بارے کچھ بھی علم نہیں ہے، میں جاہل ہوں نا۔ اب آئیے باب توحید میں جاہل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے توحید کس کو کہتے ہیں، تو جب آپ تعلیمات امام کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا امام وقت نے توحید کے بارے کیا فرمایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توحید بھی امام کی بتائی ہوئی، ایسوں کی نہ بتائی ہوئی ہو جو یہ کہیں کہ اللہ روز قیامت جہنم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم میں اپنی ٹانگ
سنی ہوئی نا بات؟ یہ توحید بیان ہوئی ہے، ایسی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم تو قائل ہم نہیں ہیں، ہم تو اس توحید کے قائل ہیں جو زہرا کے بیٹے امام صادق نے بتائی، ہم اس توحید کے قائل ہیں۔ جب ایک انسان اپنے زمانے کے امام کی تعلیمات کو پڑھے گا، کیا آیا وہ توحید کے باب میں جہل رہے گا؟ عالم ہو جائے گا نا، اس میں جان جائے گا نا۔ نبوت کے باب میں جہل ہے، جب تعلیمات کا مطالعہ کرے گا دوستو تو نبوت کے باب میں وہ عالم ہو جائے گا۔ امامت کے باب میں اگر اس نہیں جانتا، امام کی تعلیمات پڑھے گا تو جان جائے گا۔ اسی طرح ساری دنیا کے موضوعات امام کی تعلیمات میں رہتے ہوئے پڑھتے ہوئے حل کرتا چلا جائے گا، اور اس کی جہالت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور وہ حقیقت تک پہنچتا چلا جائے گا۔ جب حقیقت تک وہ پہنچ جائے گا، اللہ کی آواز آئے گی، آپ مومن اور عالم ہو کر آ رہے ہو میرے پاس۔ سبحان اللہ، آواز بلند صلوات۔ تو برادران عزیز، یہ ہے حقیقت امام زمانہ۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، اگر آپ آباد چاہتے ہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ 2 دفعہ جب بھی آپ حکم کریں، بہترین آپ کا ماحول ہے، شیعہ آبادی ہے، مکتب اہل بیت کو ماننے والے ہیں آپ سب، آئیے امام زمانہ کے بارے ایک کلاس، ایک درس، ایک مجلس، ایک پروگرام علمی انداز میں ہم اپنے صدر پہنچائیں، روحانی لحاظ سے پہنچائیں۔ لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اپنی ذات پر، امام زمانہ پر کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی ورکشاپ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کروائی ہیں کہ وہ معرفت امام زمانہ حاصل کریں، وہ معرفت تعلیمات اہل بیت حاصل کریں، کتنا خرچ؟ پردے غیبت میں دیکھ نہیں رہا۔ یقین کیجیے دوستوں، بزرگوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے عبادت کرتے ہوئے، میں آپ کا عزیز ہوں، میں نے روایات کو پڑھا ہے، کربلا کے میدان میں امام روتے ہوئے جاتے ہیں اپنے بابا حسین کے پاس، دھاڑے مار کے روتے ہیں، بابا یہ شیعہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، میں تنہا ہوں، روتے ہیں باقاعدہ کربلا میں جا کے، بابا میں ان کے گھروں کے دروازے پہ جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، گانوں کی آواز آتی، روتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا بابا میں ان کے پیچھے ہوں، میں کہتا ہوں میرے ماننے والوں کہاں جا رہے ہو، میں زمانے کا امام اس طرف بلا رہا ہوں، ادھر آؤ، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، بابا شیعہ میری بات نہیں سنتے، روتے ہیں گریہ کرتے ہیں امام۔ اے برادران عزیز، کہاں ہم جا رہے ہیں؟ بار بار کہہ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ سوچیں کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیسے اداروں میں پڑھا رہے ہیں؟ پڑھیں بے شک جہاں پڑھیں، ان کو پتہ تو ہو پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، ان کو پتہ تو ہو طہارت کس کو کہتے ہیں۔ امام زمانہ نے اس کو گلے لگانا ہے جو طاہر اور پاک فکر کا مالک ہوگا، شرابی کو نہیں لگائے گا، غلط انسان کو نہیں لگائے گا گلے، وہ خود پاک ہے، وہ خود پاک کرنے والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کے مالک ہیں وہ طاہر اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک جوان میری ٹیم میں آئے، میری حکومت میں آئے، میری ریاست میں آئے، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی فکر پاک ہو، طاہر ہو، نہ پاک نہ ہو۔ میرے دوستو، اس طرح اس نظام کو پڑھیں جس نظام کے لیے قربانیاں دی ہیں اہل بیت کے لوگوں نے، اہل بیت کی ہستیوں نے۔ آپ ذرا تصور کیجیے، چھوٹا نظام ہے جس کو امام زمانہ لے آئے، جس نظام پر حسین جیسی ہستی قربان ہو جائے۔ آپ ذرا تصور تو کیجیے دوستو، زمانے کا امام بلا رہا ہے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ وقت کا امام اپنے زمانے میں 6 مہینے اس نظام کے دفاع کے لیے جنگلوں کا سفر کیا، جنگلوں کا سفر کیا کہ نہیں کیا؟ 6 مہینے امام حسین اپنی بہنوں کے ساتھ دین کو بچانے کے لیے جنگلوں کا سفر کرتا رہا کہ نہیں کرتا؟ پوری طور پر اس میں آپ کے جملے مسائل کے بیان کرنا ضرورت تذکر دے گا۔ 6 مہینے زمانے 61 ہجری میں کون امام زمانہ کے امام تھے؟ امام حسین نا۔ 6 مہینے نکلے رہے ہیں گھر سے، کربلا تک کتنے مہینے لگے؟ 5 سے۔ اچھا،
پتہ ہے نا پردہ بیویاں تھیں، گھر سے باہر کبھی نہیں آئی. روایات میں ملتا ہے کہتی تھی عباس چراغ بجھا دو ہم زہرا کی بیٹی ہیں. وہ بیٹیاں جا رہی ہیں حسین کے ساتھ. زمانے کا امام بلا رہا شیعوں آج ہو میری مدد کے لیے، میں اکیلا نہیں ہوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں، اپنی ازواج کے ساتھ ہوں، تطہیر کی پلیاں میرے ساتھ ہیں، آجو دین بچانے کے لیے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کربلا میں کتنے شیعہ گئے ہیں؟ 72. یہ مشہور ہے سارے کے سارے شیعہ تھے. کربلا میں سارے شیعہ تھے. حضرت اور شیعہ پہلے تھے یہ بعد میں بنے. تو جو وہاں جا کے شیعہ بنے ہیں نا، یہ جو سراب پہلے کس کی فوج میں تھے؟ یزید کی فوج میں تھے، شیعہ نہیں تھے. رابع قلبی کون تھا؟ عیسائی تھا. کربلا میں جا کے شیعہ بنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرا کے بیٹے کے ساتھ وقت کے امام کے ساتھ 72 بھی نہیں گیا. تو ممکن ہے کہ آج کے زمانے کا امام بھی تنہا ہو. کہاں تھے شیعہ؟ دوستو بصرہ کے شیعہ کہاں گئے؟ بغداد کے شیعہ کہاں گئے؟ کوفہ کے شیعہ کہاں گئے؟ میں امیر مختار جیسے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں حانی جیسے دلیر شیعوں کی بات نہیں کر رہا جو چند شہیدوں کے لیے گرفتار ہو گئے، ان شیعوں کی بات نہیں کر رہا. بھائی لاکھوں میں تعداد سے شیعوں کی تھی کہ نہیں تھی؟ کیوں فقط بات کر گئے؟ توجہ فرمائیں. یہ اسباب پیدا کریں آپ، یہ اسباب دیکھیں. وقت کے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور آج زمانے کے امام کا وقت کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ کون سی علت ہے جس وجہ سے ہمارے زمانے کا امام تنہائی محسوس کر رہا ہے اور ہم امام کا ذکر نہیں کرتے؟ ہم اپنے امام زمانہ کا ذکر اپنی نسل تک منتقل نہیں کرتے. کہاں ہے وہ شیعہ؟ کربلا امام کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 7ویں امام کا زمانہ ہے 100 سال کے بعد. 148 ہجری میں امام کو امامت ملتی ہے، چھٹے امام کی شہادت ہے. 183 میں 7ویں امام کی شہادت ہے. محسوس تو نہیں کر رہے؟ آخری جملہ کہتا ہوں اور ساتھ آپ کی ذات مجھے یاد آ گئی اس کی پڑھنا کر رہا ہوں. آپ دوستوں کو تک منتقل کر رہے ہیں. 100 سال کے بعد کس کا زمانہ ہے؟ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم. 100 سال کربلا کے بعد 61 ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے نا. 100 سال کے بعد 7ویں امام کا زمانہ ہے. 7ویں امام کا زمانہ ہے. 7ویں امام زندان میں کتنے سال رہے؟ جو معروف اور مشہور روایت ہے آپ کے سامنے ہے نا. 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہے، ایسے ہے نا. پوری دنیا سے شیعہ کربلا جاتے تھے یا نہیں جاتے اس زمانے میں؟ کہاں قید رہے ہیں 7ویں امام؟ بغداد اور کربلا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 120 کلومیٹر. پوری دنیا سے شیعہ جا رہے ہیں کہاں؟ پوری توجہ کیجیے گا. کربلا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے زمانے کا امام قید ہے، زندان میں ہے. پوری دنیا کے شیعہ کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں، زیارت کر کے گھروں میں واپس آ رہے ہیں، اپنے زمانہ کے امام کو نہیں چھڑوا سکے. کیوں ہوا؟ کیوں وجہ تھی؟ دوستوں ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ میری طرف توجہ رہے. یہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہماری ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی؟ زمانے کا امام زندان میں ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، امام پر مصیبتیں پڑھ رہی ہیں اور ہم اپنی عبادت میں محو ہیں، اپنے اپنے کاروباروں میں محو ہیں، اپنی بزنس میں محو ہیں، اپنی نوکریوں میں محو ہیں. زمانے کا یوسف، زمانے کا حسین پکار کے کہہ رہا ہوں میرے شیعوں جلدی کرو، اپنی تیاری کرو، میں کربلا کا انتقام لینا ہے. اس وقت بھی زمانے کا امام بلا کر رہا. میں بہنوں کے ساتھ نکل چکا ہوں. ذرا تصور کیجیے اس نظام کو جہاں پر قائم کرنا پوری دنیا پر، ہم نے ساتھ دینا امام کا. اس وقت کی تیاری چاہیے دوستو، ورنہ کیا ہوگا؟ کربلا برپا ہوگی، پھر جب کافر لوٹا ہوا کوفہ میں واپس آئے گا نا تو ہم رو رہے ہوں گے اور بیویاں ہمیں کہہ رہی ہوں گی اب کیوں روتے ہو؟
زہرا کا سارا گھر لٹ گیا. جب حسین ذبح ہو گیا آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کیوں رو رہے؟ حضرات ذرا دیکھیے کتنے مسائل برداشت کیے ہیں اہل بیت نے اس نظام کو دنیا پر لاگو کرنے کے لیے. اصل یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے. شیعہ کی ذمہ داری فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، اگرچہ نمازی ہونا عین ہی شیعہ کا ہے، لیکن محض یہاں تک رہنا نہیں، دین کو سمجھنا ہے، دین کے اصولوں کو عملی کرنا ہے. شیعہ امام زمانہ کے سپاہیوں کی کا وظیفہ ہے ذمہ داری، ورنہ نقصان اٹھائیں گے. سال گزر جائیں گے، زندگیاں گزر جائیں گی، فقط دفتیوں کا مجلس، نماز، فلاں کا چند پارے قرآن کے پڑھ لیے اور گھر میں کوئی پتہ نہیں ہوگا مہدیت کہتے کس کو ہیں، دین کہتے کس کو ہیں، نسل تک کیسے منتقل کرنا ہے. نہ جاتی کربلا میں علی کی بیٹیاں اگر دین کی بات. ہم نہ روتے، شیعہ نہ روتے، عزاداری نہ کرتے اگر مسلمان امام حسین کی شہادت کے بعد سجاد کے پاس آ کر فقط اتنا کہتے تھے، اے سجاد یہ معاملے ہیں، یہ سواریاں ہیں، آپ کے مردوں کے ساتھ جنگ تھی، آپ کے مرد شہید ہو گئے، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ان کو معاملوں میں سوار کرو، واپس رسول کے مدینے میں لے کے چلے جاؤ. ہم نہ روتے، ہم روتے اسی لیے ہیں کہ پردہ دار تھی علی کی بیٹیاں، جو ہی حسین نے زین چھوڑی مسلمان خیام میں آگے بلند آواز سے کہتے تھے ٹوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ذرا آپ تصور کیجئے جو ماں کی قبر تک بھی آنے کے لیے جن کے لیے مشکل ہوتی تھی، رات کے اندھیروں میں آتی تھی، جب دشمن خیام میں ہو اللہ جانے بہنوں پر کیا گزرے. ہر طرف آپ کو پتا ہے کس طرح کا ماحول تھا. بس اتنا کہتا ہوں عزاداروں، اسلام کی محبت میں علی کی بیٹیوں نے زیور پہن چپ کر کے پہن لیے. کہا دین جو اس طرح بچتا ہے، اے میرا اللہ تیری رضا اس طرح ہے نا تو میں علی کی بیٹی اس کے لیے بھی تیار. بس عزاداروں کے بعد زیور پہن لیے نا، سوار ہو گئے نا علی کی بیٹیاں. جب اونٹوں کے سوار تھی نا پشت پر، تو بعض یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اونٹ نے اپنی قطار چھوڑی، جلدی سے دوسرے ساتھی کے کان سے اپنا منہ ملایا اور کوئی بات کی ہے. ایک اونٹ نے دوسرے ساتھی سے کچھ کہا، جس طرح محمل میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، سجاد سے پوچھتی ہے جانوروں کی زبان جاننے والا میرا امام بیٹا، اس اونٹ نے دوسرے اونٹ سے کیا کہا ہے؟ سجاد ہویا ہے بلند آواز لگ گیا، رو کے فرماتے ہیں اماں اس نے دوسرے اونٹ کو یہ کہا ہے خیال کرنا تمہاری پشت پر عام بیویاں نہیں بیٹھی، تمہاری پشت پر عام مستورات نہیں ہیں، تمہاری پشت پر علی کی بیٹیاں ہیں، تمہاری پشت پر زہرا کی پردہ دار بیٹیاں ہیں، آرام سے چڑھائیاں چڑھنا بھی اور اترنا بھی، تمہاری پشت پر زینب بیٹھی ہے. عزاداروں لیکن مسلمانوں نے تیار نہیں. آ کھڑی مختر میں وہی بی بی جو عاشقہ تھی اپنے بھائی کے چہرے حسین کے ساتھ، اور پیار پاتی بھی زینب کو. وقت نہیں ہے عزاداروں. کہا سجاد میں نے اپنے بھائی کی لاش پہ رونا ہے. کہا اماں اجازت نہیں مل رہی. کہا کہاں کا انصاف ہے، بھائی بھی ہمارے مارے گئے اور بھائیوں کی لاش پہ بھی نہ رونا. مختصر وقت ملا، جلدی سے بھائی کی لاش پہ آئی. دیکھو کتنی مصیبت ہے بیوی کے سامنے، کتنے مسائل پڑے ہیں علی بیٹیوں دین کو بچاتے. عزاداروں جب بھائی کی لاش پہ پہنچی ہے علی کی بیٹی تو کہا دیکھو تو یہیں پہ تھا نا، اب یہ پتھر ہیں یا ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں. اپنے مجبور ہاتھوں سے تیروں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا. جب بھائی کی لاش برآمد ہوئی سر نہیں تھا، ساتھ سر نہیں تھا. آپ نے ہے کر دیا، اللہ کی قبول فرمائے. ذرا اس بہن کی جگر دل سے پوچھئے جو زینب جیسی بہن تھی حسین جیسے بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے اور سر تن سے جدا ہے، کھڑی سوچ رہی ہے یہی حسین ہے. پوچھ لیا آمد حسین، کیا وہی حسین ہے
جس کو ماں زہرا چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی، کیا کوئی تو حسین ہے جس کو پیغمبر اپنے مہر نبوت پہ سوار کر کے پورے مدینے کی سیر کرواتے تھے؟ وہ دیکھ میں زینب نے زیور پہن لیے ہیں، حسین میں قیدی ہو کے آپ کی لاش پہ آ گئی ہوں، حسین تیرے یتیم سنبھالتی رہی ہوں، حسین میں قید ہو کے شام جا رہی ہوں، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک حسینیت زندہ باد نہیں ہوگی۔ عزادارو، جب اپنے بھائی کی لاش پہ عالیہ رو رہی تھی، سجاد کے چہرے پہ نظر پڑی، موت کی زردی چھا گئی، اپنے بھائی کو بھول کے جلدی سے سجاد کے پاس آئی، پیشانی چوم کے کہتی ہے سجاد بیٹا، آپ نے تو بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، آپ نے تو بہت مشکلات دیکھی ہیں، آپ کا علی اکبر جیسا بھائی قربان ہو گیا، عباس جیسا چچے کے بازو قلم ہو گئے، آپ کا بھائی اصغر شہید ہو گیا، آپ کا بے دردی سے بابا مارا گیا، یہ حالت نہیں بنائی۔ سجاد اب موت پہ کیوں چڑھ گئے ہو، یہ حالت کیوں بنا لی ہے؟ سجاد بلند آواز میں رو کے کہتے ہیں پھپھی اماں ذرا پوری کائنات میں نظر دوڑائیے، پوری کائنات میں نظر کیجئے، کوئی اتنا مظلوم ہے